بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس ہے اس کے حوالے سے حکومتی جو بیانات ہے ان کا سلسلہ جاری ہے۔ شیخ رشید صاحب نے آج کہا کہ جس میڈیکل رپورٹ پہ وہ یہاں سے گئے وہ بھی جعلی رپورٹ تھی، اور جو رپورٹ اب جس کی بنیاد پہ وہ لندن میں رکے ہوئے ہیں وہ بھی جعلی رپورٹ ہے۔ اسی طریقے سے فواد چودھری صاحب بھی طنز کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ لندن میں بیٹھے ہوئے مریض کے حوالے سے میڈیکل رپورٹس دے رہے ہیں۔ تو حکومت کی جانب سے یہ مکمل طور پر تاثر دینے کے لیے اور انڈورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ صرف بہانہ ہے عدالت سے دور رہنے کا، عدالت میں نہ آنے کا اور پاکستان نہ آنے کا، جس کی وجہ سے رپورٹ دی جا رہی ہے۔ دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کے لیٹر کا جواب دیا ہے، جس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان نے لیٹر لکھا تھا، کہا تھا کہ چونکہ آپ گارنٹیئر تھے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے، لہٰذا انہیں آپ عدالت میں پیش کریں۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ خط جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے لکھا گیا ہے اور یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ ساتھ ساتھ آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس کے اندر بھی کافی شور شرابہ رہا ہے، اسپیشلی جو گندم کی امپورٹ ہے اس کے حوالے سے، یوریا کی شارٹیج کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی گئی ہیں۔ اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ساتھ ساتھ جو فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے عمران خان صاحب نے ایک اجلاس کی صدارت کی، کہا بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ماحول جو ہے وہ سازگار بنا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کراچی میں تاجر سراپا احتجاج ہیں گیس کی قلت کے حوالے سے۔ تو جو ہمارا لوکل انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں وہ رو رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں کہ کہیں گیس کی شارٹیج ہے، کہیں پاور کی شارٹیج ہے، پرائسز میں اضافہ ہے، کاسٹ آف پروڈکشن بڑی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر بیرونی سرمایہ کاری کیسے ممکن ہوگی، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ پھر ساتھ ساتھ جو لانگ مارچ ہے اس کی جو بازگشت ہے، سیاسی بیانات ہیں وہ جاری ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس حوالے سے غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر شہادت ایوان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر ڈاکٹر عفنان صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ابراہیم خان صاحب۔ ابراہیم خان صاحب، میڈیکل رپورٹ جعلی ہے جس کی بنیاد پہ گئے، وہ رپورٹ ویٹ کرنے والے بھی آپ، بھیجنے والے بھی آپ، اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے منظوری دی، اس کو چیک کرنے والے بھی آپ، اب جانے کے بعد آپ کہتے ہیں جعلی ہے، یہ جو آج کل رپورٹ جمع ہوئی آپ کہتے ہیں وہ بھی جعلی ہے۔ تو یہ کیسے پھر لوگ فیصلہ کریں کہ ایک طرف آپ پہلے خود بھیجتے ہیں پھر کہتے ہیں جی جعلی؟ اچھا اگر جعلی بھی ہے تو پھر جنہوں نے بنائی کوئی ایک آدمی بتا دیں کہ اس کے اوپر آپ نے کارروائی کی ہو۔ وہ لوگ تو جس نے آخری ویٹ کیا وہ اس وقت ہیلتھ منسٹر ہے۔ میں چھوٹا سا عرض کرتا ہوں، اس طرح سے ہے کہ جب یہ رپورٹ آ رہی تھی یا معاملات آ رہے تھے اور ان کے پلیٹلیٹس کا بہت لو لیول بتایا جا رہا تھا کہ 70,000 پہ آ گئے ہیں، یہ جو لوگوں کو نہیں معلوم، تو یہ ہونے چاہیے 150 ٹو اپ ٹو 400,000 ہو سکتے ہیں۔ تو 70,000 پہ پلیٹلیٹس جس کے آ جائیں وہ آدمی چلنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ یہ جو فیکٹس ہیں، اب کس طرح سے یہ مینیپولیٹ ہوئی ہیں، جس حد تک مینیپولیٹ ہوئی ہیں اس میں جو رسپانسبل ہے اس کو واقعی اس پہ جو ہے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب لیکن اس سے بڑھ کے ایک اور کام ہوا، عرض سن لیجئے، ایک اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر ان کو دوران جیل اگر کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی۔ حالانکہ کورٹس کتنے ملزمان ہیں جو جیلوں میں مرتے ہیں، کتنوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے کہ جی وہ کیوں فوت ہوئے یا ان کو کیا ہوا۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے، یہ بڑی جو ہے نا ان کی وار بڑی آرگنائزڈ، ایک دیکھیں ایک پارٹی 35 سال اس ملک پر حکمرانی آن اینڈ آف کرتی رہی ہے، تو اس کی ڈیپ روٹڈ ہے آل، اس میں جو ہے نا پاکستان کے جو فیبرک بنتی ہے جس سے کہ معاشرتی، تو اس میں ہر جگہ پہ ان کے مقصد ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاسمین صاحب تو آج بھی کہتی ہیں کہ جی میں اس پہ قائم ہوں کہ رپورٹیں ٹھیک تھی۔ دیکھیں رپورٹ کی حد تک وہ بالکل، جو رپورٹ تھی کس کی، یہ دیکھیں نا وہ بلڈ سیمپل لیٹ سے کہ میرا ہے یا پیشنٹ کا ہے، یہ تو انشور آپ نے کرنا تھا، آپ کی کسٹڈی میں، آپ کی میں چیزوں میں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جہاں پہ بھی لیبس آیا ہے جس کا کہ انہوں نے ایڈوانٹیج لیا ہے،
وہاں پہ جس کے تھرو بھی یہ لیپس ہوا ہے اس کو دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. میں کون کرے سمپل سی بات کر رہا کون کرے گا؟ ہوں. حکومت وقت کو کرنا چاہیے. حکومت وقت ناکام رہی ہماری نہیں، حکومت وقت کو اس میں کرنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ جب تک یہ نہیں ہوگا یہ سوالات اٹھتے رہیں گے کہ کیا ہم نے بھیجا. سوال بھی ابراہیم صاحب آپ اٹھا رہے ہیں، پھر دوسرا سوال بھی آپ اٹھا رہے ہیں جس نے میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ سوال دیکھیں نا، آپ کا بڑا ویلڈ کوسچن ہے کہ یار یہ کیسے مقصد ممکن ہے کہ بھیجا بھی آپ نے. میں نے آپ کو اس کا تناظر میں بتا دیا کہ جو رپورٹس دی گئیں، ہم اگر وہ 70,000 پہ ہوں تو 70,000 پہ بندہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا. ون سیکنڈلی کورٹس ہمیں کہہ رہی ہیں کہ جی اگر ان کو یہاں پہ کچھ ہو گیا تو دیکھیں نا، بلڈنگ پریشر فرام آل سائڈس. کسے ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب جنہوں نے فیصلہ کیا، یاسمین راشد صاحبہ، فیصل سلطان صاحب، ذمہ دار کون ہے ان کو بھیجنے کا؟ میں سمجھتا ہوں اس میں دیکھیں، پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب خود جا کے اپنے دست مبارک سے شرجیل میمن صاحب کے کمرے سے کچھ وہ برآمد کرتے ہیں. شاید برآمد ہو گیا. ایک گریڈ 11 یا 12 کا ٹیکنیشین جو ہے اس نے چیف جسٹس صاحب کی اس بات کو اڑا کے ہوا میں پھینک دیا. اس نے کہا یہ ہے ہی نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیں، جس ملک میں یہاں تک مینیپولیشن ہوتی ہو تو وہاں پر مقصد ظاہر ہے آپ کو اس کی ڈیپتھ میں جانا چاہیے اور اس کو اپروٹ کرنا چاہیے. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اگر آپ اپنی حکومت کے دوران یہ نہیں کر سکے تو ناکامی تو تسلیم کریں گے نا کہ ہاں ڈیفینیٹلی. اور اب تک ناکام ہے. نہیں دیکھیں، کسی کو تو اس پہ آنا چاہیے نا کہ یہ ہوا لیب میں ہے. ٹھیک، جہاں پہ بھی ہوا ہے، جس نے بھی کیا ہے اس کو تو کم از کم پکڑا جائے. عفنان صاحب، شیخ رشید صاحب نے کیا کہا ذرا سن لیں نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے، تاکہ آپ کو پھر آپ جواب دیں. رپورٹس بڑی ڈسکس ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی. ایک بد نصیب انسان ہے کہ جعلی رپورٹ سے گیا اور جعلی رپورٹ سے وہاں قیام کرنا چاہتے ہیں. دنیا میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جو اپنے ملک سے بھاگے. جی عفنان صاحب، ابراہیم صاحب کا آرگومنٹ اور اب شیخ رشید صاحب کی بات. دیکھیں، میں شیخ رشید صاحب کے آرگومنٹ پہ پہلے جواب دے پھر میں ان کے کہوں گا. دیکھیں، شیخ رشید صاحب بد نصیب وہ انسان ہے جس کا نہ کوئی دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ زبان ہے، جو پیسے کے لیے اور طاقت کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. اس کا نام شیخ رشید ہے، جس نے ہر مارشل لا کے ساتھ جو ہے رہا، ہر 2 نمبر کام کے اندر یہ انوالو رہا. اور یہ وہ لوگ ہیں، میں آپ کو بالکل وداؤٹ اینی ہچکچاہٹ کے بتاؤں گا کہ یہ اگر اللہ نہ کرے اس ملک پہ کسی اور کا قبضہ بھی ہو جائے، اس کے بھی انفارمیشن منسٹر یہ ہوں گے اور یہ اپنا نام بھی تبدیل کر لیں گے. یہ اس طرح کے لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے طاقت لینی ہے جیسے مرضی مل جائے، جہاں مرضی سے مل جائے. تو یہ خود بد نصیب ہے کہ آج تک یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ لیفٹ پہ ہے، رائٹ پہ ہے، سینٹر ہے یا کہاں ہے. پھر جو ہے وہ بات آئی کیا کہتے ہیں جعلی سرٹیفکیٹ کی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو جعلی سرٹیفکیٹ ہے وہ حکومت نے دیا، ٹھیک ہے نا. جو بورڈ آف ڈاکٹرز سے پنجاب کے انہوں نے دیا، شوکت خانم کی جو لیب رپورٹ تھی انہوں نے دیا، ڈاکٹر فیصل سلطان نے دیا، ڈاکٹر یاسمین راشد نے دیا. یہ لوگ ہیں. اگر یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے سے مل کے کیا، ایجنسیاں اس کے علاوہ انوالو تھی، ظاہر انہوں نے بھی چیک کیا ہوگا، آئی بی تو انہی کے پاس ہی ہے. اگر وہ سب انوالو ہے، سب کچھ ہے، اور ہم جیلوں سے بیٹھ کے حکومت کو چلا رہے ہیں، تو پھر تو ان کو ویسے میرا خیال ہے استعفیٰ دے دینا چاہیے. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کنٹرول میں کچھ ہے. ان کے اپنے لوگ بھی، ان کے اپنے وزیر بھی ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان بھی ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ تو دیکھیں نا، مجھے ایک بندے نے ایک دفعہ کہا کہ اگر آپ جھوٹ بھی بولے نا تو آپ اس کی جو لاجک ہے وہ ایسی بلڈ کریں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ابراہیم بھائی، آپ کو نہیں میں کہہ رہا. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ فیصل سلطان جو ہے یا یاسمین راشد جو ہے، دے آر ناٹ لیب ٹیکنیشینز کے وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے لیب میں اس کو چیک کرتے ہو. میں لیکن ابراہیم میں بات یہ ہے کہ جو بورڈ تھا ڈاکٹرز کا، شوکت خانم کی جو رپورٹس تھیں، جو مطلب کہ یہ ہوا کہ ڈاکٹروں کے سامنے میاں صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، صحیح ہے نا، مائلڈ ہارٹ اٹیک ہوا، اور نیب کی تحویل میں ہوا، ٹھیک ہے نا، جس پہ میاں صاحب نے یہ والی بات کہی، یہ رپورٹ ہوئی ہے کہ اگر میں مر گیا تو میری لاش فوراً دے دینا، کہتے ہیں میرے گھر والوں کو ادھر نہ رکھنا. تو یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. یہ اور 70,000 پلیٹلیٹس پہ بھی جو میرے بھائی نے بات کی، 70,000 پلیٹلیٹ سے بندے چلتا رہتا ہے. 25,000 پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، 20,000 پہ بھی نہیں ہوتا. ہاں اگر 2-3 ہزار ہو جائیں تو پھر پرابلم ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میاں صاحب کے بہت کم ہو گئے تھے. اب یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو 7,000 پہ لے آئے تھے آپ، تو 7,000 پہ لے آئے 7,000 سے بھی کم تھے. میں تو کہہ رہا ہوں 7,000 سے کم تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب کی جینوئنلی طبیعت خراب تھی، ان لوگوں کو معلوم ہے اس بات کا.
میں ابراہیم بھائی کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو لوگ ایٹ دا پہلے ہیلم آف اس وجہ پاور سے خوف کے بارے انہوں نے فوری طور پہ جانے دیا کہ خدا نخواستہ میاں صاحب کو کچھ ہو جائے تو یہ بعد میں جب چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاسی نقصان ہوگا تو آرگومنٹ ڈفرینٹ. ہاں یہ بالکل بات ہے. دیکھیں پولیٹیکلی اس وقت جو بات یہ فواد چودھری اور شیخ رشید اور یہ باقی کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی جو ان کو پولیٹیکلی بات سوٹ کرتی ہے وہ کر رہے ہیں. یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ میاں صاحب کی طبیعت خراب تھی، اور وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ کہیں سے کسی کو بھی نکال کے لے کے جا سکتا ہے. آپ یہ بات اب دوسروں پہ ڈالنا شروع کرتے ہیں. اور اٹارنی جنرل پاکستان سے زیادہ کوئی مطلب کہ لیگلی کمپیٹنٹ اتھارٹی گورنمنٹ کے اٹارنی جنرل پاکستان ہوتا ہے. اٹارنی جنرل پاکستان کہتا ہے کہ کوئی لیب رپورٹ نہیں، وہ تو دوسرے راشد بھی یہی کہتے ہیں کوئی رپورٹ ایک رپورٹ فیک نہیں. اور دیکھیں پھر اگر آپ نے ہمارا احتساب کرنا ہے، اگر آپ نے یہ والا آرگیومنٹ ہی بلڈ کرنا ہے کہ فرض کریں کہ ہم نے جھوٹی رپورٹ جمع کری ہے، آپ سب سے پہلے اپنے لوگوں کو اندر کریں. آپ وہ ڈاکیومنٹ دکھائیں، یہ لیب رپورٹ فیک تھی، ہم نے اس کے لیے اس لیب والے بندے کو بند کر دیا، اس نے پیسے لیے تھے، اس نے کوئی آپ کا کوئی بلٹ ہوگا نا، کہتے ہیں باٹم کلپریٹ پکڑیں. آپ کلپریٹ پکڑے. آپ کا اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے کہ کوئی فیک رپورٹ تھی نہیں، اور انفارمیشن منسٹر کوئی اور بات کر رہا ہے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا. سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، رپورٹ فیک نہیں تھی، رپورٹ بالکل ٹھیک تھی، لیکن سیمپل چینج ہو گئے. سیمپل چینج ہے. ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں فیک کی کوشش کریں نا، مقصد ہے کہ نہیں فیک کیسے ہو گیا. لیکن یہ بات آپ پروو کریں نا ابراہیم صاحب. دیکھیں نہیں، ایک سیکنڈ ڈاکٹر جو چیز سامنے آ گئی رپورٹ تو اس کی آنی ہے. جو بورڈ ہے ڈاکٹرز کا، وہ آج بھی اپنی بات پہ کھڑا ہوا ہے کہ ان کی طبیعت اسی طرح خراب تھی. تو یہ شہزاد صاحب اب اس کی اب لیگل پوزیشن، یہ جو سیاسی بیانات ہیں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ خود یاسمین راشد کہتی ہیں رپورٹ ٹھیک ہے، یہ اٹارنی جنرل کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو پھر اب یہ کیا حیثیت ہے ان سیاسی بیانات کی؟ اور کیا ان کے خلاف نہیں جانا چاہیے نون لیگ کو کہ بھائی یہ جو آپ جعلی رپورٹ کہہ رہے ہیں؟ طارق محمود صاحب، کمال ہے اس گورنمنٹ کا کہ نان ایشو کو ایشو بنا کر یہ مارکیٹ میں ڈال دیتے ہیں اور عوام الناس جو ہے اس کے اوپر تبصرے کرنے شروع کر دیتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کورٹ کچہری میں کوئی فالس ڈاکومنٹ اگر کوئی سبمٹ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی کوگنیزنس وہ متعلقہ عدالت لے گی. اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ دوران جوڈیشل پروسیڈنگز کسی نے کوئی فورجری کی ہے، اس کے لیے کوئی عدالت جائے. خالی کہیں پہ اسٹیٹمنٹ دے دینا کہ یہ اس کے اندر جو ہے کو فوجری کی گئی ہے، سیمپلز چینج کیے گئے ہیں، اس طریقے سے تو شرجیل صاحب کے پاس بھی جو ہے وہ انہوں نے کیس ایک بنا دیا گا. وہ تو جناب چیف جسٹس صاحب تھے. یہاں تو زبانی کلامی وزراء جو ہیں یا جو مشیران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی متعلقہ عدالت میں کوئی گیا، اگر کسی کا کوئی گریوانس ہے تو اس کو عدالت کو اپروچ کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ والی باتیں ہیں جس میں آپ اور ہم خواہ مخواہ کا وقت ضائع کر رہے ہیں اور موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ٹائم پاس کر رہی ہے. تو سر اس میں کوئی قانونی یہ جو اٹارنی جنرل نے لیٹر لکھا شہباز صاحب کو، آج شہباز صاحب نے جواب دیا کہ بھئی یہ جو ہے یہ سیاسی مقصد کے لیے لکھا ہے اور یہ توہین عدالت ہے، یہ آپ کا لیٹر اس طریقے سے لکھنا، رپورٹس جمع ہو رہی ہیں کورٹ کے اندر. پہلی بات یہ ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب نے اگر کسی کو لیٹر لکھا ہے تو اس کو آپ توہین عدالت نہیں کہیں گے، عدالت کی توہین نہیں ہے. لیکن میرے حساب سے اگر کوئی ضامن ہے کسی کا اور وہ عدالت میں حاضر نہیں ہو رہا تو سرکار کو متعلقہ عدالت کو اپلیکیشن دینی چاہیے کہ اس بندے کی ضمانت جو ہے، ضامن کی جو شورٹی ہے اس کو آپ فورفیٹ کر لیں، اور جو آدمی ہے اس کو جو ہے اس کے وارنٹس ایشو کریں تاکہ عدالت میں آئے. تو یہاں پہ وہ پروسیڈنگ تو شہباز شریف صاحب کے خلاف کسی نے جو ہے وہ اسٹارٹ کی نہیں ہے. اور وہی میں نے کہا نا کہ وہ جو کمپیٹنٹ فورم ہے اس سے ہٹ کے، جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل آگے آ رہا ہے، اس کی اچھائیاں یہ ہیں برائیاں یہ ہیں. آپ اور ہم لوگوں نے دھرنے بھی دے دیے لیکن آخر میں کہیں بل نہیں ملا. جس طریقے سے صدارتی آرڈیننس مارکیٹ میں آ گیا ہے اور اس کے اوپر لوگ بحث کر رہے ہیں اور انہوں نے 2 ہفتے نکال لی ہیں. تو بھائی اس قسم کی کوئی وقت نہیں ہے. جو ہے وہ عدالت کی پرمیشن سے گئے ہیں، ضمانت دے کے گئے ہیں. اگر اس میں کسی قسم کا شک ہے تو متعلقہ عدالت کو رجوع کرے. ٹھیک. ابراہیم صاحب لیگل جو فورم ہے وہ استعمال نہیں کرتے پولیٹیکل اسٹنٹ کے لیے. اب اٹارنی جنرل صاحب کو بھی کہہ رہے کورٹ میں جانا چاہیے تھا، وہ ان کو کدھر خط لکھنے ہیں ڈائریکٹ، بنتا ہی نہیں ان کی چیزیں. نہیں وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں کوئی لیگل ایکسپرٹ ہوں نہیں، اس لیے میں اس پہ کوئی زیادہ رائے زنی نہیں کر سکتا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ بالکل کورٹس پڑی ہوئی ہیں اور کورٹس کو بتانا چاہیے. جن کورٹس نے 50 روپے کے
स्टैम्प पेपर पे उनको इजाज़त दी थी जाने की, उनको वाकई बुलाना चाहिए कि अब आपका वो जो इशू है वो ख़त्म हो चुका, आप वहाँ पर लंदन में बाकायदा अपनी फैक्ट्रीज विज़िट कर रहे हैं, आप आ जा रहे हैं, आपको अभी तक कोई ऐसा लेजिटिमेट वहाँ से कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं आई उनकी मेडिकल हिस्ट्री के हवाले से जिससे कि साबित हो कि वो कितने मकसद है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे कि वो कोई अली शायद हैं या सबको कुछ टेंशन ऐसा डाइवर्ट चक्कर है। करते हैं, हर थोड़े दिन बाद नया शोशा छोड़ते हैं, डिबेट होती है, चीज़ें होती हैं, उसके बाद वो जैसे फाइनेंस बिल आया, आपने कह दी थी 4 लोग जो है ना वो क़यादत के दावेदार हैं, 3-4 दिन शोर मचा, टॉक शोज, ये वो, कहानी निकल गई पीछे से, पुलों के नीचे से पानी आपने निकाल दिया ताकि बात ही ना हो उसके ऊपर। नहीं, ये मीडिया स्ट्रेटेजी है आपकी? देखिए मेरी बात सुने, अगर हमारी ये स्ट्रेटेजी है तो व्हाट डज दैट प्रूव कि ये इतने मकसद है कि नालायक, मेरा लफ्ज नहीं कहना चाहिए, कमाल है, कमाल तो कि ये उसके पीछे ट्रक की हम लगाते हैं और ये पीछे लग जाते हैं, ये ट्रक की ये बत्ती, बड़े ट्रक की बत्ती लगाते हैं और लोग हैं। आप उसके पीछे चलने लग जाते हैं, ऐसा ये क्यों है? ऐसा हरगिज़ नहीं है, लेकिन हुकूमत वक्त है ना, देखें हुकूमत वक्त अगर कोई बात कही कि चाहे वो फवाद चौधरी ही हो क्यों ना हो, जिसको वैसे कोई आप नॉर्मल लाइफ में कभी सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत वक्त का नुमाइंदा अगर आके कोई एक बात करेगा तो उसका ज़ाहिर तो रिएक्शन। ये कह सकते हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने में हुकूमत कामयाब रही है? बहुत बड़ी मेरा ख्याल है हुकूमत की कामयाबी अगर आप गिनवाई जाए तो वो यही है कि इन्होंने मार्केटिंग बहुत अच्छी की, इन्होंने आवाम को जो है वो ट्रक की, हमें क्या लगाया आवाम को ट्रक, हमें तो पता है आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, महंगाई का मसला हल नहीं किया, बेरोजगारी का नहीं किया, घर नहीं बनाए, मुल्क के अंदर जो वैसे माशी तरक्की आनी थी वो नहीं आई, बट ट्रक की बत्ती थी एक जिसके पीछे आवाम भागे जा रही है। शायद साहब ये फिर क्रेडिट आप देते हैं इस हुकूमत को कि इसने अटेंशन डाइवर्ट करने के अंदर जो है वो कम से कम कामयाबी हासिल की इन 3.5-4 देखिए साल? जी, बात ये है, बात इसमें क्रेडिट की बात नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि ये इनकी रस्सी दराज हो रही है, ये क्रेडिट की बात नहीं है। अब आप अवाम की हालत देख लें कि अवाम की रस्सी खींची जा रही है, इनकी रस्सी दराज हो रही है, इसमें क्रेडिट नहीं है, ये सब चीजें इनके डेबिट में जा रही हैं। जो मौजूदा सूरत हाल, जो असल इश्यूज हैं, उसके ऊपर जो है इब्राहिम खान साहब भी जो है यकीनी तौर पे जानते हैं, आपने हल्के में जाते हो कि जो आवाम के मसाइल हैं उस तरफ मौजूदा हुकूमत को जो है वहाँ पे तवज्जो देनी चाहिए, उस तरफ उनका बिल्कुल को ख्याल नहीं है। अगर अपना इक़्तिदार या इस तरीके से खींच खांच के ये पूरा भी कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कल ये अवाम के पास जाने के काबिल कतई तौर पर नहीं रहेंगे। और इस दौरान जो है अवाम का जो हाल हो चुका होगा, मुल्क की इकॉनमी का जो हाल हो चुका होगा, जो हमारे आप देख रहे हैं सरहदों की जो कैफियत है, हमारे जो आप देख रहे हैं कि एक मुआशी हालात हमारे जो हो रहे हैं, ये जो बिल है 2 दिन पहले आया है जिसके ऊपर पूरी कौम और तमाम लोग चिल्ला रहे हैं, उसके ऊपर मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो तालियां बजा रही है कि हम अपने इस कदम को भी निकालने में कामयाब हो गए, जिसको आपको पता है आम स्टूडेंट भी कहता है कि आपने मुल्क की मईशत जो है वो गिरवी रख दी है। वो आज तो भी भाई अभी मुजम्मिल हसन साहब कह रहे थे जी, वो हमने वो कि मैं क्रेडिट किस बात का दें? ठीक, मैं क्रेडिट किस बात बस एक शॉर्टली ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो ये जो आज पीएसी में खुद इब्राहिम साहब ने भी बात की है और जो यूरिया का मामला है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, और जिस तरफ आपने कहा कि इकॉनमी के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। इब्राहिम साहब, आज पीएससी में भी आपने कहा कि भाई ये अगर गंदम सरप्लस थी तो दरामद क्यों की गई, सवालात उठ रहे हैं। फिर यूरिया के हवाले से आज बात थी कि शॉर्टेज है और अफगानिस्तान स्मगल हो रही है, कैसे स्मगल हो रही है? अब मैं इस कंटेक्स्ट में बात करता हूँ, लेकिन इनसे पहले मैं थोड़ा सा इकोनॉमी के हवाले से बताना चाह रहा हूँ। देखें, दुनिया ने रिकग्नाइज किया है कि 5.37% जो है आपकी जो है इस साल की वो ग्रोथ हुई है। आज फिर वो कुछ चेंज है उसमें, पहले वर्ल्ड बैंक की थी उसमें शायद 3.4 था, आज शायद मुझे IMF की मैं सही पढ़ नहीं सका 4 पॉइंट कुछ है। नहीं, ब्लूमबर्ग ने जो दिया था वो 5.37 था। तो ये जो इनके नॉर्मल हालात के सालों के जो परफॉर्मेंस जिस पे ये बड़ा बात करते हैं कि जी हम 5.35 पे छोड़ के गए थे, ये वो हमने कोविड के हालात में रहते हुए भी जो है उसको उस लेवल पर उठा के लेके गए। कैसे पहुंचे वो? आपने कतर से आपने पैसे ले लिए, सऊदी अरब से आपने पैसे ले लिए, यूएई से आपने पैसे ले लिए, ये भी तो मार्केट IMF से आपने ले लिया, अब चीन से फिर लेने के लिए जा रहे हैं। नहीं, देखें, किसी भी इकोनॉमी में जो है वो ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि आप जो है मुल्क की मईशत को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए या उसको पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए, यहाँ पर हम तो कितनी पहली दफ़ा जा रहे हैं ना IMF के पास, ये अपने अदवार में कितनी बार जा चुके हैं।
وہ بھی ہم نے مقصد انتہائی مجبوری کی صورت میں وہ کی ہے، ادروائز ہم نے آپشنز دوسری اپنانے کی کوشش کی تھی. لیکن کمنگ بیک ٹو آپ نے پوچھا تھا گندم کے حوالے سے، وہ ہمارے سامنے آیا کچھ ایشو تھے 2018 کے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ زیادہ تھی، اور یہ کس پہ جاتا ہے کہ یہ آپ نے پہلے کہا کہ یہ ریزرو زیادہ ہیں، کیونکہ وہ جو آئے ہوئے تھے سیکٹری صاحب ایم ڈی پاسکو، انہوں نے کہا کہ ریزرو زیادہ ہیں تھے تو ہم نے الاؤ کیا. ہم نے کہا جی ہمیں آپ یہی ویریفائی کر دیں کہ اس سال کے ریزروز اگر اپنا زیادہ تھے اپنی ضرورت سے، اور یا پھر اسی سال پھر آپ امپورٹ کیوں کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد ہے کہ جو اس کا اوریجنیٹر ہے اس پوری رپورٹ کا، کہ جس نے یہ سارا کتابچہ بنا کے دیا کہ جی یہ ایکسپورٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس کا مین ذمہ داری وہ ان کی بنتی ہے، ادارے کی بنتی ہے، یا اس میں ادارے کے ہیڈ کی بنتی ہے، یا پولیٹیکل سائڈ کی بنتی ہے ڈیسیجن میکنگ، جس کے سامنے آپ پورے پیپر تیار کر کے رکھتے ہیں. تو اس پہ ہم بحث کر رہے تھے کہ وہ جو ہے اس کو لیکن یہ طے ہے کہ کہیں نہ کہیں یا مس گائیڈ کیا گیا، چیزیں اگر زیادہ تھیں. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، بلکہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، حقائق جو ہیں وہ یہی ہیں کہ رپورٹس دیکھیں نیچے سے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ رپورٹس بنا کے اور وہ پیش کرتا ہے. اب وہ جاتی ہے آگے منسٹر صاحب کے پاس. وزیر ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، مطلب پھر اگر ان کی ڈپارٹمنٹ دیکھیں آپ کو یو ہیو ٹو ٹرسٹ یور ڈپارٹمنٹ. اگر ڈپارٹمنٹ ہی مس ریپرزنٹیشن کر دے اور اس میں مینیپولیٹ کر کے اور اس میں سے بینیفٹ لیکن یوریا اسمگل ہو رہی ہے، افغانستان اسمگل ہو رہی ہے. سر یوریا کے دیکھیں، یوریا کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ دو چیزیں مکس اپ کر رہے ہیں، ہولڈرز کو، ہولڈنگ کو اور شارٹیج کو. شارٹیج نہیں ہے، اگر شارٹیج ہے تو پھر وہ 2500 روپے میں کہا رہی ہے، پھر مل کیوں؟ سر میں عرض کر رہا ہوں نا، وہی آپ 2500 روپے میں مل رہی ہے، 2500 روپے میں وہ اویلیبل ہو جاتی ہے، اور جب وہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ 1768 روپے میں دے دو تو کہتے ہیں جی یوریا شارٹ. میں ابراہیم صاحب میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ خود آپ کے جو ایم این ایز ہیں اور ایون جو ہے نا سٹنگ منسٹرز ہیں، انہوں نے یہ یوریا کے ٹرکس لیے ہیں سرکاری ریٹ پہ، اور آگے جو ہے نا وہ زیادہ ریٹ کے اوپر بھیج دیا. وہی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں پروو نہیں کی جا سکتی. ایسا ممکن ہے نہیں کہ ایک ٹرک کے لیے مقصد ہے کوئی ایم این اے اس لیول پہ جائے. 40-50 لاکھ روپے ایک ٹرک پہ سنے بچ رہا ہے، تو وہ اس لیے وہ آپ کیونکہ اس معاملے میں ایکسپرٹ ہیں، آپ کو زیادہ پتا ہوگا. آپ کے وزیر نے ٹی وی پہ آگے بولا ہے. نہیں میں تو عرض کرتا ہوں نا، وہ دیکھیں یہ ایڈمنسٹریٹو لیبس ہے، بڑی سمپل سی بات ہے. کیا ہے پرابلم، کیا ہے صاحب اس میں؟ یہ ساری چیزیں جو صاحب نے بتائی ہیں تو مطلب اس میں کنفیوژن ہے، مکس اپ ہیں چیزیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی ایک آدھ چیز ہوتی نا تو ہم کہتے ہیں کہ یار چلو انہیں سمجھ ہی نہیں آئی، پہلی دفعہ حکومت مل گئی ہے نہیں جیسے بھی. لیکن مجھے آپ بتائیں کہ گندم شارٹ، چینی شارٹ، یوریا شارٹ، ڈیپ شارٹ. آپ تصور کریں کہ فرنس آئل ملک میں ایکسیس میں ہے، اور فرنس آئل امپورٹ کر لیا، اور جو گیس تھی LNG وہ نہیں کی. یہ دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ اس کی اگر آپ پروبیبلٹی نکالیں گے نا ان سارے ایونٹس کی ایک ساتھ ہونے کی، وہ 0.0001% بھی نہیں ہوگی. اوپر بیٹھے ہوئے انکمپیٹنس ہے، نیچے نہیں کرپشن ہے، نیچے والے مجال ہے، نیچے والے کر سکتے ہیں. آپ ود دی کنسنٹ آف دی ہائی اپ سے دیکھیں ان کے لوگوں نے FIA کی رپورٹ ہے، میں نہیں کہہ رہا FIA بھی انہی کی لگایا ہوا بندہ کہ جی یہ شوگر مافیا نے مال بنایا، اور ان کی حکومت کی شوگر مافیا نے. یہ آپ FIA کی جو انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے وہ اٹھا کے آپ دیکھ لیں. اور باقی تمام میں بھی یہ دہاڑی لگ رہی ہے ہر جگہ. آپ مجھے بتائیں نا اس کی کوئی دلیل ہے کہ فرنس آئل اتنا زیادہ ہے کہ ریفائنریاں بند ہو رہی ہیں اور آپ فرنس آئل امپورٹ کر رہے ہیں, اور جو جن کے پاس ایکسٹرا ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کے چکر میں کہ چلو ادھر نہیں مل رہا کہیں باہر بھیج دیتے ہیں. اس کی کوئی لاجک ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس کو عمران خان صاحب نے کوئی درجنوں دفعہ تو کوٹ کیا ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک سال میں پاکستان جو ہے وہ 17 درجے جو ہے وہ 16 درجے کرپشن میں 16 ملکوں سے آگے نکل گئے ہم, ٹھیک ہے نا. اور اگر پی ٹی آئی کا دور لیا جائے تو ہم 23 ملکوں سے, جو ہم نے 117 پہ ان کو دیا تھا, ہمیں 136 پہ ملا تھا, ہم نے اس کو 117 پہ کیا, انہوں نے واپس اس کو 140 پہ لے گئے, جو پیپل پارٹی کے دور سے بھی آگے. تو یہ پھر کووڈ کے اوپر بار بار بات ہوئی کہ جی کووڈ میں ہم نے بڑا دنیا نے ہمیں کیا. میں نے چیک کیا آن لائن جا کے کہ کہاں پہ ہے وہ رپورٹ جہاں پہ ان کو بہت داد دی جا رہی ہے. کووڈ ریزیلینس رینکنگ ہے جو بلومبرگ کی ہے, آپ گوگل کر لیں جا کے کووڈ ریزیلینس رینکنگ, اس میں پاکستان 41ویں نمبر پہ ہے, اور اس میں انہوں نے تمام میٹرکس لیے ہیں کہ آپ نے کھانا کتنا دیا, آپ نے دوائی کتنی دی, آپ نے ویکسین کتنی لگائی, آپ نے انڈسٹری کتنی بند کی, کتنے لاک, ان میں ہر چیز انہوں نے اس کو کر کے ایک رینکنگ کا ایک پورا کا پورا ایک میتھڈالوجی ڈیفائن کی ہے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات درست ہے کہ ان کے پاس
ہے کچھ نہیں بیچنے کے لیے. ہیلتھ کارڈ بھی ہمارا پروجیکٹ تھا, اس کو انہوں نے ری برانڈ کر کے جو ہے وہ اس کو, جس کے اوپر ہمیں اتنی برا بھلا انہوں نے کہا کہ جی اپنی تصویر لگا دیتے ہیں اور پی ایم ایل این کا جھنڈا لگا دیتے ہیں, اس پہ آج بھی پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوا ہے اور وہ اس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اچھا ہوتا کہ آج ابراہیم بھائی ہمارے ساتھ بیٹھتے اور کہتے کہ یار دیکھیں آپ نے فلانی جگہ موٹر وے نہیں بنائی تھی, ہم بنا کے جا رہے ہیں. آپ نے فلانا ریل روڈ نہیں بنایا تھا, ہم بنا کے جا رہے ہیں. آپ نے فلانا ڈیم نہیں بنایا, ہم بنا کے جا رہے ہیں. ہم نے آپ کو 6% پہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ دی تھی, دیکھیں ہم 10% 6% پہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ ان کو دی تھی, یہ 10% پہ اس کو لے گئے. میں یقین کریں میں ان کو ٹی وی پہ ان کو مبارکباد دیتا. ایسے نہیں ہے کیا کہتے ہیں, دیکھیں ہمارا آپ کا اور میرا بھی تو فائدہ ہے. 10% پہ کہ کوئی ایک چیز ہے جس کی مبارکباد آپ دے سکتے ہیں ابراہیم صاحب. دیکھیں ابراہیم صاحب خود بہت اچھے آدمی ہیں اور یہ مجھے یقین ہے, پھر آپ پی ٹی آئی کو یہ مبارکباد دے دیں گے ابراہیم خان صاحب پی ٹی آئی کا. ابراہیم صاحب اچھے آدمی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ کبھی کوئی مطلب یہ جو فواد چودھری والی یہ جو معاملات ہیں نا کہ خود ہی ایک کوئی چیز بنا لی ہوا میں اور پھر سارے آگے, ابراہیم صاحب اس طرح کا نہیں کریں گے, امید ہے ہمیں اس بات کی. شاہد صاحب یہ پرابلم کیا آ رہی ہے, یہ جو اتنی کنفیوژن ہے اس میں پرابلم ہے کہاں پہ؟ سر بات یہ ہے جہاں قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے, جہاں پہ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کر کے ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں, تو ان کو حضرت میں کہتا ہوں ابراہیم صاحب یہ بھی بتائیں اپنی پارٹی کو کہ حضرت عمر کا دور کیا تھا. اسلامی مملکت میں آپ کو پتہ ہے وہاں تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا, اور یہ میرے دوست جو ہیں یہ کارڈ دے کے خیرات دے کے یہ لوگوں میں کھانا تقسیم کر کے وقت پاس کرنا چاہتے ہیں. بھائی ایسی صورتحال اس ملک میں نہیں چلے گی. غریب آدمی کو لفظوں کا ہیر پھیر 5.6 9.8 سے پیٹ نہیں بھرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ آن فیس پبلک کو یہ بتائیں کہ لوگ جس آدمی کی تنخواہ منیمم ویج جو ہے کورٹ نے 19,000 فکس کی ہے, 19,000 میں آپ بجلی کے بل جو ہیں, موٹر سائیکل کا پیٹرول جو ہے, سوئی گیس جو کہ آتی نہیں ہے اس کا لمبا بل جو ہے, یہ ساری چیزیں آپ پوری کر کے جو ہے نا لوگوں کو دکھا دیں. آپ عوام کو کہتے ہیں جی ایک صحت کارڈ لے لیں. بھائی عوام کو پہلے کھانا تو آپ دیں, پہلے عوام کو بجلی تو دیں, عوام کو پانی تو دیں, عوام کو جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ تو دیں. اور یہ میں بتاؤں یہ چیزیں کچھ جنریٹ کر کے نہیں دے رہے ہیں, یہ لوگوں کا جو فنڈ ہے, لوگوں کا جو کنٹریبیوشن ہے, یہ پبلک ایکسچیکر میں سے یہ پیسہ وہاں پہ پھینکے جا رہے ہیں, وہاں ڈالے جا رہے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. ان کے جو لنگر خانے ہیں, لنگر خانے پہ یہ افنان صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ اگر یہ بتا دیں کہ روزانہ ایک لنگر خانے پہ 3 کروڑ روپے کی دال پک رہی ہے اور 6 کروڑ روپے کی روٹی غریب لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں, 1 روپیہ ویسے شہادت صاحب میرے ادھر سیلانی ویلفیئر والوں سے جو بات ہوئی تھی ان کے سربراہ نے کہا کہ حکومت پاکستان کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا, یہ سارا خرچہ ہم کرتے ہیں, سیٹ اپ ضرور چیزیں کی ہے وہ سارا ان کا ہے. اور طارق صاحب انہیں بتائیں آنے والے وقت میں یہ سارے کے سارے لوگ گواہی دیں گے, یہ آنے والے وقت میں یہ سب چیزیں اپنے لیے بڑھاتے جا رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں خدا را اب ان کے پاس 1 سال 1.25 سال رہ گیا ہے, اس سال میں عوام کے لیے سفر جو ہے نا سر وہ رہ گیا ہے کہ حضرت عمر سے شروع کیا اور زرداری صاحب پہ آ کے بات ختم. زرداری صاحب کا دور تو ابراہیم صاحب لوگ یاد کرتے ہیں, زرداری صاحب بہت یاد کرتے ہیں, آج تک یاد کر رہے ہیں. 2010 مجھے یاد ہے پورا سندھ ڈوب چکا تھا, پورا جنوبی پنجاب ڈوب چکا تھا حضور, اور اس وقت آپ کے زرداری صاحب جو ہے وہ ہیلی کے ذریعے اپنے شیڈو جو انہوں نے خرید کیا تھا فرانس میں اس پہ لینڈنگ جب کر رہے اگلے تھے. دور میں آئیں گے, اسی لیے تو نور عالم خان نے کہا تھا کہ اگلے والی 3 صفحے جو ہیں ان کو آپ اسی ایل پہ رکھیں, جب آپ کا دور آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں پہ موجودہ 3 روز میں جو ہے نا ابراہیم صاحب نہیں ہے, ابراہیم صاحب نہیں ہے. آپ کرپشن پرسپشن جو انڈیکس کو دیکھ لیں, اب تو چیزیں کھول کے سامنے آپ کے سامنے آ رہی ہیں. ابراہیم صاحب وہ گیلانی صاحب ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں ٹرانسپیرنسی ابراہیم صاحب اس کی وائس چیئر پرسن کا نام ہے جسٹس ناصرہ اقبال جو سینیٹر ولید اقبال کی والدہ ہیں, اور ان کے چیئرمین پرسن جو ہے وہ یاسمین لاری ہے. تو جو لیٹر پریس ریلیز ہوئی ہے وہ بھی جسٹس ناصرہ کے نام سے نکلی ہے, تو ہم کہیں گے جی پی ٹی آئی والے ہیڈ کر رہے ہیں اس کے, تو بہتر ہی دی ہوگی تھوڑی, اس سے بھی خراب ہے معاملہ. چلے یہاں پہ ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। लास्ट सेगमेंट है इब्राहिम खान साहब, सेनेटर डॉक्टर अफनान साहब और शादत ऐवान साहब मेरे मेहमान हैं। इब्राहिम साहब, लास्टली ये कि आज भी मुज़म्मिल हसन साहब ने कहा महंगाई कम हो रही है, ये कम हो गई, 5000 चीज़ों में से एक टमाटर निकालते हैं, कहते हैं जी इसकी कीमत कम हो गई, फलानी चीज़। ये लोग फिर कहते हैं यार आप ये कौन सी दुनिया में रह रहे नहीं, हैं? देखिए मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। 5 फरवरी से जो है 8171 पे कोई पाकिस्तानी अपने टेलीफोन नंबर प्रोवाइडेड कि उसका अपना नंबर हो, ठीक, अपने नंबर से उस सिम्स कार्ड से वो कॉल करेगा तो उसकी जो है वो एक्सेप्टेंस उसमें आ जाएगी। हर यूनियन काउंसिल में 20 के करीब जो है, 20 के करीब नहीं एग्जैक्टली, ठीक, 20 जो हैं वो शॉप्स उनको डेजिग्नेट कर दिया गया है जहाँ से वो जाके उसको खाने पीने की अशिया जो है वो जो मैं अभी रेट्स मैंने बताए हैं 105 रुपये और 55 रुपये और 22 रुपये आटे के, ये उस रेट पे कम मिलेंगे और विद इन 48 आवर्स जो है वो उनको रीइंबर्समेंट हो जाएगी स्टोर्स को जी। तो इस तरह से मकसद है उसमें यकीनन जो बेसिक खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें लोगों को रिलीफ मिलेगा। हेल्थ का इतना बड़ा इशू है कि गरीब आदमी चोड़ के मर जाता था, हॉस्पिटल में नहीं जाता था इसलिए कि मैं गया तो उसके पैसे कौन अदा करेगा। अब उसके पास 10 लाख रुपए तक के मकसद इलाज के पैसे मौजूद हैं तो वो अपने हेल्थ, देखें दुनिया में किसी मुल्क को ले लें, हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये 3 मेजर जो है वो हैं इश्यूज जिस पे के गवर्नमेंट्स के परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। तो उसमें हमने हेल्थ को एड्रेस किया है, हम कोशिश कर रहे हैं रोजगार की तरफ भी, एजुकेशन की तरफ भी। तो ये मेन इश्यूज हैं। ये मेजर से अचीव जो हैं उससे इम्पैक्ट कितना आएगा अफनान साहब? प्रैक्टिकल इम्पैक्ट आएगा, हेल्थ कार्ड, जी सब्सिडाइज रेट के ऊपर लोगों को चीज़ें देना। देखिए वैसे तो बेहतर ये होता है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बेहतर होती है और लोगों की तनख्वाहें बढ़ती हैं और आपके पास मुल्क में ज़्यादा एवेन्यूज होते हैं ग्रोथ के। इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा भी है तो आपकी अगर आमदन बढ़ती है तो इन्फ्लेशन का जो असर है वो क्या कहते हैं कैप हो जाता है, तो अच्छा ये होता। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में तो ये हुआ है कि जो वो स्टैग्नेट कर गई है पे, बल्कि लोगों की कम हो गई है और जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये इन अ वे जो है वो आवाम जो है वो ज़रा उससे सफ़र तो कर रही है। ये फिगर जो देते हैं कहते हैं जी आपने पता नहीं इतने पे छोड़ा था अब हम इतने पे लेके आ गए, आप जो फिगर देते हैं वो कहते हैं जी पर कैपिटा इनकम 1600 कुछ थी। अब देखिए मैं आपको वर्ल्ड बैंक से आप जाके देख लें, मैं कहूँगा ये कहेंगे हमने 1580 या 1560 डॉलर पे छोड़ा था पर कैपिटा, जो 1190 पे है इस वक्त। अगले साल थोड़ा सा बढ़ जाएगा जाहिर है, लेकिन अभी 1190 पर कैपिटा इनकम जो है वो कम डॉलर टर्म्स में। और उसकी वजह है बड़ी सिंपल सी, देखें नॉर्मली किसी भी टेन्योर में जो रुपये की डिवैल्यूएशन है वो 10 से 15 रुपए होती है। आप कितने भी अदवार उठा के देख लें, जो 5 साल का अगर आप पीरियड रखें तो उसमें 10 से 15 रुपए की डिवैल्यूएशन है। इनके दौर में तकरीबन कोई आप समझ लें अगर 123 रुपए से भी हम शुरू करते हैं तो इस वक्त 50 रुपए से ऊपर हो चुकी है, 176 पे, 153 रुपीज़। अगर आप देखें तो इसको परसेंटेज के हवाले से निकालें तो सबसे कम परसेंटेज जो है सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी के दौर में हुई परसेंटेज वाइज। किस चीज में सर? डॉलर टू रुपी रेशो के परसेंटेज वाइज जो है उसमें इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी के दौर में हुई, ये सेकंड नंबर पे हैं। और हमारे उस डॉलर टू रुपी रेशो की उस पे हमारी जो परसेंटेज वाइज है वो अभी भी इनसे कम है। नहीं इब्राहिम, कैसे 123 से 176 पीपल्स पार्टी पे? आप ये देखें ना, ये 64 रुपए से 60 रुपए से मुशर्रफ दौर से 60 से 123 पे छोड़ के गए हैं ये। नहीं वो तो मेरा ख्याल है इनके पास आए थे तो मेरी गुजारिश सुन ले मुशर्रफ ने 72 पे छोड़ा था। सर 64 मेरी गुजारिश सुन ले, 72 पे उसने छोड़ा था। पीपल पार्टी के दौर में वो 90 के अराउंड घूमा है, ठीक है ना। मैंने चेक की हुई वाली बात है, 15 रुपए 16 रुपए से ज्यादा की नहीं है और हमने भी 15-16 रुपए ही घुमाया है, ठीक है ना। आपके दौर में खाली 3 साल के अंदर वो 53 रुपीज हो चुका है और ये रियलिटी है। और जब आप छोड़ के गए थे उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट में हमने 100 आप मई 2018 का रेट निकाल लें, आपको 115 रुपए का डॉलर मिलेगा। ठीक, शाहद साहब ये आप इस पे जरा कमेंट कर दीजिएगा। बिलावल साहब ने कहा जी हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है, कितने पुरुमीद हैं? मैं कंक्लूजन की तरफ आखिरी बात अगर आपसे कर लूँ तो। देखिए सर, बात ये है कि जो पहली बात तो मैं अपना इब्राहिम भाई ने जो बात की है कि दुकान से चीज में, इसका जवाब अगर देने की इजाजत जल्दी बोलूंगा कि दुकान पे आप चले जाएं, उसके बाद जो है विदिन 48 आवे उसको जो है रीइंबर्समेंट हो जाएगी दुकानदार को। तो रीइंबर्समेंट जो है अवाम के हमारे एक्सचेकर में से हो रही है। अफनान साहब ने सही बताया कि आप पॉजिटिव इस किस्म का काम करें कि गवर्नमेंट के खजाने पे बोझ क्यों पड़े। हर चीज ये कहते हैं गवर्नमेंट के खजाने से हम दिए जा रहे हैं,
تو وہ غیر مناسب ہے. پہلی بات تو یہ. باقی بلاول صاحب نے جو کہا کہ جو ہم لانگ مارچ جو ہے کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے، لیکن بھائی بات یہ ہے اگر بلاول صاحب کا کہنا جو تھا وہ آپ اس سے یوں سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر غیر جانبدار رہے گی تو لانگ مارچ کہیں پہ بھی جائے ویسے ہی یہ حکومت جو ہے گر جائے گی. ان کو اگر وہ سہارا نہیں ہوگا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 دن بھی آگے چل سکتے ہیں. اور ہمارا تو یہ ہے کہ عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. عوام جو ہے ہم تو مہنگائی کے ساتھ لانگ وہ مارچ کر رہے ہیں. سہارا ابھی مہنگائی کہیں کے لیے نظر آ کر رہا رہے ہیں. ہے شہادت صاحب؟ وہ سہارا یا سہارے کے سائے نظر آ رہے؟ سب ڈیفینیٹلی 100% ان کو وہی سہارا ہے. میں آپ کو بتاؤں دوسری بات بلاول صاحب نے جو کہا ہے نا سر، ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا ہم تو آئینی جو بھی طریقہ کار ہے وہ استعمال کریں گے. پارلیمان کے اندر جو ہے جو کچھ بھی ہوگا وہ تو استعمال کریں گے. لیکن جو اس وقت جو ہے جان توڑ مہنگائی ہے اس کے لیے کم از کم ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے احتجاج کریں. وہ یہ الگ بات ہے کہ ابھی سے دھمکی آنی شروع ہو گئی ہیں کہ اگر کوئی آئے گا تو یہ ہو جائے گا، اجازت نہیں ملے گی. ان دھمکیوں کی خیر ہے، ان دھمکیوں کی آپ نے کدھر پرواہ کرنی ہے؟ میں تو ڈر گیا ہم نے پرواہ نہیں کرنی، لیکن گورنمنٹ خود جو کرے وہ جائز ہے. 126 دن ایک کنٹینر پہ بھی چڑھ گئے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کو بھی بند کریں. تو ابراہیم صاحب اتنا تو کم از کم اپنی گورنمنٹ کو کہیں نا کہ آپ لوگوں کو احتجاج کرنے کا تو حق دے دیں. لوگوں کو جو ہے لوگوں کو کہتے ہیں کہ صحت کارڈ لے لیں، لیکن پیناڈول جو ہے پیناڈول نہ کہیں ملے گی. اور ہیلتھ کارڈ دے کہ آپ پیناڈول لینے کے لیے دکان یہ پیناڈول پہ نہیں، ان کی برنول پہ زور ہے. وہ کہتے ہیں اپوزیشن کو تو وہی میں آپ کو گزارش کروں طارق صاحب، آپ سستا سودا لینے کے لیے دہاڑی پہ نہیں جائیں، دہاڑی پہ نہیں جائیں اور سارا دن اس لائن میں لگے رہیں، سارا دن اس لائن میں لگے رہیں تاکہ آپ کو 2 روپے کم کلو کا جو ہے ٹماٹر ملے. اینی ہوپ افنان صاحب اگلے یہ مہینے 1.5 مہینے میں ایک مومنٹم بڑے زور سے بناتی ہے اپوزیشن، شور شرابہ لگتا ہے. تھوڑے دنوں میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ زیادہ ہے، پریکٹیکل چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں 2 ہی معاملات ہوں گے، یہاں حکومت رہ جائے گی یا چلی جائے گی. تیسری تو کچھ ہے نہیں. اس بات کی نہیں سرٹنٹی جو ہے، سرٹنٹی سے تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. لیکن اس بات ہائیلی لائکلی ہے کہ مارچ تک جو ہے کوئی معاملہ ہوگا. اگر نہ ہوا تو پھر ظاہر ہے یا کہتے ہیں اٹ لکس لائک دے ول کمپلیٹ دی ٹینیور. اگر اس مارچ تک اپوزیشن کامیاب نہ ہوئی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر حکومت مدت پوری کر جائے گی؟ ہاں جی پھر تو. لیکن آپ چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے؟ نہیں، ہم اپنا جو عوام کا پریشر ہے نا ہم پہ، ہم آپ مجھے بتائیں نا، آپ روڈ پہ لوگ روک کے بولتے ہیں انہوں نے بھوکا مار دیا ہمیں، اب ہم کیا کریں؟ تو ابراہیم صاحب پھر تو میں صرف اتنا ان کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر عوام آپ کے ساتھ نکل رہی ہے تو عوام کو کس نے روکا ہوا ہے؟ کسی نے نہیں روکا. ان کے پلے کچھ نہیں ہے. ان کی لیڈرشپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. عوام کہتے ہیں ہاں مہنگائی ہے، مانتے ہیں یہ ہو رہا ہے، ہاں ہے. ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ ایماندار نہیں ہے، سرٹیفائیڈ ان کو ڈس آنیسٹ کر دیا گیا فرام دا ہائیسٹ کورٹ. آپ کے پرابلمز اور ویکنیسز کی وجہ سے بھی یہ فائدہ نہیں اٹھا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی لوگوں کا ٹرسٹ کا فقدان ہے. یہ پوائنٹ آپ جی بالکل مقصد ہے. لوگ ان کو ان تمام مسائب حالات کے باوجود اس نیریٹو پہ نہیں جیتتے، نہیں سارے نامساعد حالات کے باوجود میں منع نہیں کر رہا، آپ کر لیں، فالو کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ اس معاملے میں بڑے یقین کے ساتھ افنان صاحب نے کہہ دیا پہلے. ابراہیم صاحب موجودہ گورنمنٹ ایکسپوز تو ہو چکی سر. کرپشن کا جو دیکھیں بات یہ نہیں ابراہیم بھائی ایکسپوز ہو چکی، جو کچھ انہوں نے کہا وہ یہ نہیں کر سکتے. جی کہ آپ کیوں جو ہے عوام کا پیسہ جو ہے وہ ان کو دے رہے ہیں؟ بھائی عوام کے ٹیکسز کا پیسہ ان کو نہیں دیں گے تو آپ ابراہیم صاحب، ڈاکٹر افنان صاحب، شہادت صاحب، تمام مہمانوں کا شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.